बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। एक नई पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं महम तानिया बाज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया, सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान के रेकोडिक मंसूबे के हवाले से। यकीनन आपकी नज़रों से भी ये गुजरा होगा, जिसको कहा जा रहा है कि गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है शुमाइला कि रेकोडेक आपको पता है दुनिया का आप कहें कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बेशक माइंस में से हैं और ये इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। और आप कहें कि इसमें जो जनरेशनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, जनरेशन टू जनरेशन ये आपको बेनिफिट देता रहेगा। उसके अलावा आप देखें शुमाइला, रिसेंटली अमेरिका ने भी एक आपको पता है कि अनाउंस किया था जो 1.25 बिलियन डॉलर्स फॉर रेकोडेक, जिसमें सिर्फ बलूचिस्तान के लोकल्स के लिए 7,500 जॉब्स हैं सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट बहुत में। बड़ी कामयाबी हाँ, होगी। सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। देयर आर 38 प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट कंपनीज है, कनाडा हो गया और डिफरेंट कंपनीज है, लेकिन ये है सिर्फ अमेरिका ने 1.25 बिलियन डॉलर्स का अनाउंसमेंट किया है। और अमेरिका ने कहा है कि मैं इसमें सिर्फ बलोच जो यूथ है उसको 7,500 नौकरियां हम देंगे जो बलूचिस्तान के लोकल हैं। तो एक तो आपको बेरोज़गारी वाला फैक्टर आप समझे ख़त्म इंशाल्लाह होगा। उसके अलावा शुमाइला, इसमें जो कैश फ़्लो हमारे मुल्क के लिए जो कैश फ़्लो होगा वो 75 बिलियन डॉलर्स के 70 to 75 बिलियन डॉलर्स के लगभग कैश फ़्लो है। उसके अलावा शुमाइला, इसमें ये है कि जो बैरक है, बैरक आप जाते हैं कैनेडियन कंपनी है जो अभी भी रेकोडेक में काम कर रही है। तो बैरक के सीईओ ने ये कहा है कि ये एक मल्टी जेनरेशनल अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो बैरक का सीईओ है उसने ये कहा है कि ये जितना इकोनॉमिक और जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है बलूचिस्तान में वो हमने अब कायम करनी है, स्पेशली फॉर द लोकल कम्युनिटी। जो लोकल हैं उनके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो इसमें शुमाइला सिर्फ ये नहीं है कि आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसमें आपके यानी बलूचिस्तान में जो बेरोज़गारी वाला एलिमेंट है वो ख़त्म होगा। उसके अलावा भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि हमारे जो लोकल्स हैं उनको फॉरेन टूर्स और आप कहें जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें फॉरेन ट्रिप्स हैं, एक्सपोजर हैं। तो ये है कि इसका कोई एक बेनिफिट नहीं है, ये जेनरेशनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो हमें अभी ज़रूरत है वो रोज़गार की है। बलूचिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आएंगी, रेकोडेक में इन्वेस्ट करेगी, तो इतने ही हमारे जो बलोच यूथ है या जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। ऐसे ही है। तानिया, हम थोड़ी सी बात करते हैं खुशदार में फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से डॉक्टर शमसुद्दीन को एक धमकी आमेज जो है वो ख़त लिखा गया है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि आप एक मुआलिज को भी देख नहीं सकते और उसे भी टारगेट कर रहे हैं? क्या कहेंगी आप इस हवाले से? देखिए, जब से फितना अल हिंदुस्तान की फंडिंग बंद हुई है, क्योंकि BYC की लीडरशिप अंदर है, तो वो अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं। पिछले कई महीनों से अपने लोगों को खुद मार रहे हैं और अपने ही लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये एक डॉक्टर को इन्होंने थ्रेट किया है। कुछ महीनों पहले एक साफ़ी थे जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम किया, तो उसको भी इन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया बलूचिस्तान में। तो फितना अल हिंदुस्तान अब इस हद तक पहुंच गई है कि अपने ख़वातीन को ख़ुदकुश बम्बार भी बना रही है, अपने ख़वातीन अपने बलोच घरों की चार दीवारी पामाल कर रही है। ये तो एक डॉक्टर है, ज़ाहिर है वो कह रहे हैं हमारे सरमचारों का आपने इलाज करना है। उसने इनकार कर दिया कि मैं आपके दहशतगर्दों का इलाज नहीं कर सकता जो डिफरेंट वारदातों में ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उसके इनकार करने पर फिर इसको धमकियाँ दी गई हैं और उसको थ्रेट दिया गया है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते, हम आपको मार देंगे। तो बेसिकली डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो प्रोग्रेस नहीं चाहते, बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, इंतशार चाहते हैं, डिसरप्शन चाहते हैं। और जब से आप कहें कि ईरान की तरफ से भी इनको मार पड़ी है, अमेरिका ने भी इनको एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है
جو پاکستان کی سفارتی بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ شنگھائی سمٹ کانفرنس میں بھی BLA کا ذکر ہوا کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تو ہر جگہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی ہر ملک نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, چونکہ فنڈنگ بند ہو گئی ہے ان کی جو BYC کے تھرو فنڈنگ ہوتی تھی, بیبو ہو گئی, یہ مارنگ ہو گئی, یا پھر گلزادی ہو گئی, لیڈرشپ اندر ہے, حوالے کے تھرو پیسے آتے تھے وہ بند ہو گئے. بینکس یہ لوٹ رہے ہیں, اپنے بلوچ راگیر کو یہ لوٹ رہے ہیں, گھروں کو یہ لوٹ رہے ہیں, عزتیں یہ لوٹ رہے ہیں, بلوچ خواتین کے ساتھ ریپ کر کے نازیبا ویڈیوز یہ بنا رہے ہیں, خودکش بمبار یہ بنا رہے ہیں خواتین کو. تو آپ خود سوچیں یہ اس سے بھی آگے کس حد تک گریں گے, اور اس سے بھی آگے یہ مزید نقصان پہنچائیں گے اپنے لوگوں کو, کیونکہ وہ بے بس ہے. وہ جو ان کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں یا جو قومی لوگ ہیں وہ بے بس ہیں, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے ریاست کا کام ہے کہ جو مقامی بلوچ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے, تو یہ ریاست کا کام ہے تحفظ دیں. بے شک ریاست کا کام ہے تحفظ دیں. تانیہ, تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں BLA اور BLF میں شدید لڑائی جو ہے, اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کابل میں ڈاکٹر اللہ نذر کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کر لی گئی ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ BLA نے ان پر حملہ کر دیا, وہ شدید زخمی حالت میں اس وقت موجود ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے؟ شمائلہ, پچھلے کچھ مہینوں سے BLA اپنے کمانڈرز خود مار رہی ہے. ان کی فنڈنگ کے اوپر بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, ان کے پیسوں کے اوپر آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے. پچھلے کچھ مہینوں سے ہم نے بڑے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, 5 سے 6 انہوں نے اپنے کمانڈر خود مار دیے ہیں. حالانکہ مارنگ لانگف کا باپ بھی BLA کا بہت اہم کمانڈر تھا, غفار لانگف, جس کو BLA نے خود مارا تھا, پیسوں کے اوپر کوئی جھڑپ ہوئی تھی. تو یہ ڈاکٹر اللہ نذر بالکل وہ کابل میں ہے. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ہم بہت قریب ہیں اس کے گریبان تک, ہم ڈاکٹر اللہ نذر تک پہنچ گئے ہیں, ہم بشیر زیب تک پہنچ گئے ہیں. سننے کو یہی آ رہا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی میں بہت زیادہ وہ زخمی ہوئے ہیں. تو وہ دن دور نہیں کہ بہت جلد اس کی آپ کہیں کہ مرنے کی اطلاع بھی آ جائے گی. بے شک ایسے ہی ہے. تانیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے بلوچستان کے حالات کے حوالے سے اور سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی لاسٹ کچھ منتھس میں جو بلوچستان میں سیکیورٹی آفیشلز نے جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے ہیں, جن بلوچ بچیوں کی جانیں بچائی ہیں, جو ایز اے سوسائڈ بامبر تیار ہو رہی تھی اور بہت بڑا نقصان ہونا تھا اس میں, وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ اہم کمانڈرز مارے گئے ہیں کچھ پچھلے مہینوں میں, وہ بھی ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کی بہت بڑی کامیابی ہے. جعفر ایکسپریس کے بعد ہم نے پھر کوئی اتنا بڑا واقعہ تو نہیں دیکھا, لیکن یہ ہے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اگلے 6 مہینے بلوچستان کے لیے بہت اہم ہیں, کیونکہ ابھی جو لوگ وہاں تعینات ہوئے ہیں وہ بہت ہی آپ کہیں کہ ان کو انشاءاللہ نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ. تانیہ, سرفراز بگٹی کی گاڑی رکتی ہے تو ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے, وہ غور سے دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں, سرکاری افسر یا پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے, بلکہ نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے نوابزادہ زمران سلیم بگٹی تھے. تو یہ جو اتحاد ہے, جب متحد ہو کے سب سامنے آتے ہیں, تو اس کو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ یہ دیکھیں, سرفراز بگٹی کو مبارکباد پیش کروں گی, جو ایز بگٹی قبائل کے وہ چیف مقرر ہو گئے ہیں اور ان کو پگڑی پہنا دی گئی ہے. یہ قوم پرست لیڈران کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ صرف آپ کی نہیں چلنی, یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ملک دشمن ہیں. یہ BLA کے لیے, BYC کے لیے اور قوم پرست لیڈران. اختر مینگل نے کہا تھا کہ یہ تو کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا. سرفراز بگٹی کے بارے میں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی. تو آج اختر مینگل صاحب کو یقین ہو گیا ہوگا کہ جو بگٹی قبائل ہے وہ پوری سرفراز بگٹی کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو پگڑی پہنا دی گئی ہے. ظاہر ہے جب آپ کے قبائل کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, آپ یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. ظاہر ہے پورا ڈیرہ بگٹی اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو بہت بڑے قوم پرست لیڈران کہتے تھے, سردار نواب کہتے تھے. ان کے لیے بہت بڑا ایک آئینہ دکھا دیا ہے بلوچوں نے کہ ہم اب آپ کو مسترد کرتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم محب الوطن ہیں. اور یہ جو سرفراز بگٹی صاحب کو پگڑی پہنائی گئی ہے, یہ آپ کہیں موت ہے BLA کے لیے, BYC کے لیے اور تمام قوم پرست لیڈران جو ہے بلوچستان کے لیے, سرداروں کے لیے, نوابوں کے لیے, کہ صرف آپ کی نہیں چلنی, اب آپ سے بڑے لوگ آ گئے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. تانیہ, اپنے ینگسٹر کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟
جو ابھی شمائلہ ویڈیو ایک آپ نے دیکھی بلوچ لڑکی کی جو خودکش بمبار بن رہی تھی، اس پہ BLA کے اکاؤنٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ 90% اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں، صرف بلوچ کا نام یوز کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان اکاؤنٹ سے کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچی والا جو ویڈیو ہے وہ ساری وہ ہے فیک ہے اور یہ سب پروپیگنڈا ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ جو بچی ریسکیو ہوئی ہے جو خودکش بمبار بن رہی تھی جس نے بہت بڑی تباہی کراچی میں کرنی تھی، تو کیا یہ جو ٹویٹر پہ انڈین سے جنریٹڈ اکاؤنٹ ہے جو بلوچوں کے نام پہ ہیں، یہ کیا یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پچھلے جتنی بھی خودکش دھماکے ہوئے ہیں کیا وہ اس میں بلوچ خواتین انوالو نہیں تھی؟ کیا شاری بلوچ نے خود کو نہیں اڑایا، ماحل نے نہیں اڑایا، جو زرینہ بلوچ ہے اس نے خود کو نہیں ریسنٹلی جو ہے؟ کیا آپ ڈینائی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ بلوچ خواتین خودکش بمبار نہیں بن رہی یا انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ تو یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مزید شمائلہ یہ پروپیگنڈا نہیں چلنا. یہ جو مسنگ پرسن کا انہوں نے چورن بیچا ہے، ریاست پاکستان کو بدنام کیا ہے، یہ جو مسخ شدہ لاشوں کا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، پاکستان کو بدنام کیا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے شمائلہ. اور جتنے بھی ٹویٹر پہ فیک اکاؤنٹس ہیں جو ڈائریکٹ انڈیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ آپ مزید دن بدن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ مزید بھی ایکسپوز ہوں گے. اور آپ جتنا بھی کوشش کر لیں لوگوں کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ BYC ہو، چاہے وہ آپ کے کمپرس لیڈران ہو، سب کے سب ایک ہی دہشت گردی کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.